ایک زمانے میں ایک وسیع صحرا میں جہاں تک سنہری ریت پھیلی ہوئی تھی، جہاں تک آنکھ نظر آتی تھی، وہاں ایک خاص مخلوق رہتی تھی جسے ریت پری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ریت کی پری ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی مخلوق تھی جس کے پروں کے دھاگوں سے بنے ہوئے تھے جو اوپر کے ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ ہر رات جب آسمان پر چاند بلند ہوتا اور صحرا چاندی کی روشنی میں نہا جاتا تو ریت کی پری ٹیلوں کے نیچے سے اپنے چھپے ہوئے گڑھے سے نکلتی۔ جادوئی دھول کے چھینٹے کے ساتھ یہ ریت کے ذروں کے درمیان رقص کرے گی، صحرائی مخلوق کے راز سرگوشی کرے گی اور چمکتے ستاروں کے نیچے سوئے ہوئے لوگوں کے لیے خواب لائے گی۔ ایک چاندنی شام جب ریت کی پری اپنا جادو بان رہی تھی، اس نے صحرا میں ایک مدھم چیخ کی گونج سنی۔ آواز کے بعد ریت کی پری نے سمیر نامی ایک نوجوان اونٹ کو دریافت کیا۔ اس کے کھر نرم ریت میں ڈوب رہے تھے جب وہ گھر کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ریت کی پری سمیر کے پاس پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے پروں نے اندھیرے میں ہلکی سی چمک ڈالی تھی۔ ڈرو مت نوجوان مسافر، اس نے کہا۔ اس کی آواز صحرا کی ہوا کی طرح نرم تھی۔ میں آپ کو بحفاظت گھر لے جاؤں گا۔ مدد کے لیے شکر گزار۔ سمیر ریت کی پری کا پیچھا کرتا تھا جب وہ اسے سمیٹتے ٹیلوں سے گزرتی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی روشنی ان کے راستے کو روشن کرتی تھی۔ راستے میں ریت کی پریوں نے قدیم صحرائی افسانوں کی کہانیاں شیئر کیں اور سمیر کے خوف کو کم کرنے کے لیے حکمت کے الفاظ سنائے۔ جیسے ہی طلوع افق پر طلوع ہوا، وہ آخر کار سمیر کے نخلستان کے گھر پہنچے، جہاں اس کے اہل خانہ نے خوشی کے رونے اور گرم گلے مل کر اس کا استقبال کیا۔ اپنے پروں کے آخری گھومنے کے ساتھ ریت کی پری نے سمیر کو الوداع کہا اور اسے اس وعدے کے ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ جہاں بھی گھومے گا اس کی نگرانی کرے گا۔ اس دن کے بعد سے جب بھی سمیر وسیع صحرا میں کھویا تنہا محسوس کرتا، وہ رات کے آسمان کی طرف دیکھتا اور ریت کی پری کے پروں کی ہلکی ہلکی چمک کو یاد کرتا، کیونکہ صحرا کے دل میں جہاں ریت رازوں کی سرگوشی کرتی ہے اور ستارے اوپر رقص کرتے ہیں، ریت کی پری کا جادو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔